اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں ایک، ان کا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں 2 لڑکیاں سمجھیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس بارے میں یہ جنگ کی خبر ہے 30 دسمبر 2025 کی۔ جج کے بیٹے کی گاڑی سے حادثہ، والد کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر کر دی گئی۔ اسلام آباد کے وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم، یہ مشہور وہی کرنل ہیں جنہوں نے بہت سارے اس طرح کی چیزیں کی ہوئی ہیں اور بہت اہم معاملات پہ ان کی توجہ رہی ہے۔ تو اسلام آباد کے وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کی جانب سے دائر شکایت میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد آصف بریکٹ میں لکھا ہے کہ 16 سالہ بیٹے ابو ذر کی گاڑی کے حادثہ میں 2 نوجوان لڑکیاں جاں بحق ہوئی تھیں جو نان کسٹم پیڈ گاڑی چلا رہا تھا، لیکن اس معاملے میں اثر و رسوخ اور ریاستی مشینری کو استعمال کر کے متوفین کے ورثاء پر دباؤ ڈالا گیا۔ جاں بحق لڑکیوں کے ورثاء کے خفیہ طور پر بیانات قلم بند کروا کے ملزم کو ضمانت دلوائی گئی۔ شکایت گزار کے مطابق جج نے متاثرین کے گھر جا کر ان کے ساتھ ہمدردی کی بجائے سرکاری افسران کے دباؤ پر انحصار کر کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا، اس لیے انکوائری کر کے انہیں عہدہ سے برطرف کیا جائے۔ یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ہوئی ہے درخواست۔ اچھا، یہ پاکستان میں عجیب و غریب چیز ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا، لوگوں کو اعتبار نہیں ہے کہ پاکستان میں انصاف مل سکتا ہے۔ جو سول کورٹ ہے، سول کورٹ کے بعد سیشنز کورٹ ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ ہے، کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے۔ پاکستان اگرچہ لوگ چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس داد رسی کے لیے اور کوئی فورم ہے ہی نہیں، تو وہ مطلب سول کورٹ جانا پڑے یا سیشنز کورٹ جانا پڑے یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک جانا پڑے، جاتے ہیں اور اس امید میں جاتے ہیں کہ انہیں انصاف ملے گا، لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ جب ایک منصف کا بیٹا ایک غیر قانونی طور پر ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی چلا رہا ہے، اس کا ٹیکس بھی نہیں دیا گیا ہے اور 16 سال اس کی عمر ہے، یعنی اس کا ابھی لائسنس بھی نہیں بن سکتا، اور سیدھی سی بات ہے لائسنس نہیں بن سکتا تو لائسنس بھی نہیں ہوگا۔ اور جس طرح اخبار میں اس کی ڈیٹیل آئی تھی کہ بڑی تیزی سے وہ گاڑی چلا رہا تھا اور کچھ اس طرح کا بھی تھا اس میں معینہ طور پر بھی کہ وہ کچھ ویڈیو بنا رہا تھا یا کچھ کر رہا تھا، اس طرح کی چیز بھی ہے۔ اور جو حادثہ ہوا اس کے نتیجے میں 2 لڑکیوں کی ہلاکت ہوئی، تو یہ چھوٹے سا معاملہ نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں پیچھے کیا ہوا۔ اس خبر میں جو تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ کس طرح اثر ڈالا گیا، کس طرح ان فیملیز کو، ان لڑکیوں کی فیملیز پہ دباؤ ڈالا گیا اور انہوں نے پھر سلو کر لی اور کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ پاکستان میں انصاف کا قتل ہے اصل میں تو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو منصف ہوتا ہے، اگر وہ منصف ہے تو وہ خود جا کے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کرائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی منصف ہوتا ان کی جگہ، ان جج کی جگہ جن کے بیٹے نے یہ ایکسیڈنٹ کیا، تو وہ منصف خود جاتا اور اپنے بیٹے کے خلاف جو مقدمات بنتے ہیں وہ درج کرواتا، سارے مقدمات درج ہوتے اور ان پہ مقدمہ چلتا اور اس کے بعد اسے جو بھی سزا ملتی، پھر تو پتہ چلتا نا کہ بھی پاکستان میں انصاف ہے اور منصف بھی ہیں۔ اور سیدھی سی بات ہے، انصاف کون دیتا ہے؟ انصاف کیوں نہیں ہے پاکستان میں؟ انصاف اس لیے نہیں ہے کہ منصف نہیں ہے۔ جب منصف نہیں ہوں گے تو انصاف بھی نہیں ہوگا، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا، پاکستان کے لیے نہیں، پاکستان کے شہریوں کے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ یہاں پہ منصف نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے منصف۔ ہم جو ججز کی کہانیاں سنتے ہیں، ان کے بارے میں جو کچھ پڑھتے ہیں، یہی ساری چیزیں ہمارے ذہن میں تصور بناتی ہیں، اس تصور کو پختہ کرتی ہیں کہ پاکستان میں انصاف نہیں ملتا ہے۔ اور پاکستان میں انصاف کیوں نہیں ملتا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں منصف نہیں ہے۔ جو منصف ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اگر ان کے بیٹے سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے، تو وہ سارا مقدمہ سب پہ پانی پھروا دیتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بچا کر لے جاتے ہیں، جیسا اس خبر میں بتایا گیا مبینہ طور پر۔ تو یہ ہے پاکستان کی صورتحال کہ پاکستان میں نہ تو منصف ہیں، اور سیدھی سی بات ہے جب منصف نہیں ہے تو پھر انصاف بھی نہیں ہے۔